السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ کاشف صاحب کا میں فین ہوں، ان کی لکھائی کا میں فین ہوں۔ لکھائی سے مراد یہ تحریر، جو یہ تحریر لکھتے ہیں فیس بک کے اوپر، اس میں ایک تو کلیئرٹی ہوتی ہے، یعنی بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے خیالات کا ابلاغ کرتے ہیں۔ دوسرا مختصر ہوتی ہے۔ کاشف صاحب یہ کیسے سیکھا آپ نے اور کس طرح اس طرف آئے آپ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو کوئی نہ تو کوئی بڑا رائٹر سمجھتا ہوں، نہ ہی کوئی بڑا فلاسفر سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے میں اپنی زندگی میں ایک بڑا نارمل سا انسان ہوں اور ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہوں میں عاجز ہی رہوں۔ جی جی تو یہ آپ کی محبت ہے، آپ کی شفقت ہے کہ آپ اس کو اس طرح پازیٹیولی دیکھتے ہیں الفاظ کو۔ جی میں نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا میں پڑھاؤں گا یا میں لکھوں گا یا میں کوئی گائیڈنس یا کاؤنسلنگ جیسا کوئی کام کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک شفٹ آئی میری زندگی میں، وہ واصف علی واصف صاحب کی وجہ سے، قاسم علی شاہ صاحب کی وجہ سے، کچھ اشفاق صاحب ہیں، ان استادوں کو پڑھنے کی وجہ سے ایک شفٹ آئی کہ ہمیں بھی ان خیالات سے مستفید ہونے کا موقع ملا جس سے اور بہت سے لوگ پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ بات ٹھیک ہے۔ تو جب ہمارے پاس وہ خیالات آئے جو کہ ہمارے پاس امانت ہوتے ہیں، ہمارے نہیں ہوتے وہ، ہاں کہیں سے آتے ہیں۔ تو ہم نے کہا چلو اس کو کہیں نہ کہیں تو چینلائز کرنا ہے۔ بولنے کی کوشش کی تو منہ کی کھانی پڑی، اچھا ہم نے پھر لکھنا شروع کر دیا۔ اچھا اچھا تو یہ ہے کہ شروع سے ٹائپنگ اچھی تھی، لکھ اچھا، لیتا تھا، تو میں نے اسی کو اپنا پھر ایک طریقہ بنا لیا ٹھیک۔ کہ لکھا، کچھ لوگوں کا رسپانس آیا، ایک دو دوستوں نے مجھے کہا کہ نہیں یار آپ اچھا لکھتے ہیں، آپ لکھیں۔ تو تب سے پھر میں نے لکھنا سٹارٹ کیا۔ آپ کی تحریر میں اثر ہوتا ہے، جیسے میں نے پڑھا تو مجھے اچھا لگا، اسی لیے میں نے سوچا اس پہ بات کی جائے نا۔ دوسرا بہت ساری یوتھ جو ہے نا، بہت سارے نوجوان میرے خیال میں آپ کی تحریر سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، اور میں آپ کو فالو کافی عرصے سے کر رہا ہوں، تو ان کی تحریروں میں بھی پھر وہ آپ کا عکس نظر آیا، یعنی سوال و جواب کا موقع آپ دیتے ہیں، دوسروں کو گنجائش دیتے ہیں سوال کرنے کی، پھر اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ایک مکالمے کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی تو بالکل آپ ہے۔ نے ایک مکالمہ پیدا کیا سوشل میڈیا کے اوپر، یعنی سوشل میڈیا کا اچھا سوال کیا، جس کی وجہ سے میرے خیال میں وہ ایک اچھا ریپل افیکٹ کریٹ کر گیا، اور جس کی وجہ سے میں بھی آج اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو کسی بھی کمیونیکیشن میں، کسی بھی تحریر میں آپ نے خود لکھ کے سیکھا یا کتابیں پڑھی، کیسے اس طرف آگے؟ اچھا، میں اپنے آپ کو نا بڑا ابھی سمجھتا ہوں کہ میرے پاس تو نالج ہے ہی کوئی نہیں۔ میری بک ریڈنگ ہے صحیح، اچھا لیکن اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ ٹھیک وہ میں نے ایک ہیبٹ ڈیولپ کی ہے، تھوڑا تھوڑا میں پڑھتا رہتا ہوں۔ اب ریڈنگ میں نے شروع کی ہے ریگولر نا، ٹھیک ہے۔ تو پچھلے کچھ عرصے سے چھوڑی ہوئی تھی، کچھ مصروفیات ہیں، آپ کو پتہ ہے فیملی وغیرہ ساری چیزیں جی لے جی کے چلنی ہوتی ہیں۔ تو اچھا، یہ آپ کے پاس ہوں، میرے پاس ہوں، یہ ہر بندے کے پاس خیالات ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو کتنا ٹائم ملتا ہے یا کون کتنا اس پہ توجہ دیتا ہے۔ ٹھیک، جیسے یہاں پہ ریڈیو کی ہمارے پاس FM 101 کی ریز موجود ہے نا، ہاں جی اب جب ریڈیو لگائیں گے، اس کا وہ اینٹنا کھڑا کریں گے، وہ سگنل 101 کے کیچ کرے گا تو ریڈیو سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، خیالات موجود ہیں سب کے پاس، بات یہ ہے کہ آپ کتنا اس کو ٹیون اپ کرتے ہیں اپنے آپ کو ان کو کیچ کرنے کے لیے۔ تو چلیں، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا موقع دیا تو مجھے وہ چیزیں ساری اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ مکس کر کے اس کو لکھنے کا موقع ملا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور آپ جیسے لوگوں کی محبت، جن کا آپ کا حوصلہ، جن کی وجہ سے آج میں یہاں تک پہنچا کہ میں آپ کچھ بھی ٹاپک اگر دیں تو میں اس پہ کچھ نہ کچھ اظہار خیال کرنے کے قابل ہوں۔ ایک آخری سوال یہ ہے کہ جب بندہ لکھتا ہے تو اپنے بارے میں بہتر آگاہی حاصل کرتا ہے؟ اچھا، لکھنا چونکہ خیالات کا اظہار ہے، جی جو اصل جس کو رائٹنگ ہے نا، دیکھو رائٹنگ تو کچھ لوگ کتابیں پڑھ کے رائٹنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ آبزرویشن کر کے رائٹنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے خیالات اور آبزرویشن کو ملا کے رائٹنگ کرتے ہیں، مختلف انداز ہے نا ہاں لکھنے جی کے۔ ہاں جی ہاں تو میری جو کوشش تھی کہ میں آبزرویشن کروں اور اپنے تجربے سے ملا کے جو میں نے استادوں کی باتیں پڑھی ہیں ان کو ملا کے ان کی بات کو لے کے پہلے دیکھوں اچھا یار یہ میری زندگی میں کیسے امپلیمنٹ ہوئی، ہاں، ویری گڈ۔ تو پھر میں اس کو الفاظ دینے کی کوشش میں نے کی، اچھا اچھا کمیونیکیٹ کیا لوگوں، میری کوشش تھی کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچے کہ اچھا یار اس طرح کی سچویشن ہو تو اس طرح کی۔ اسی کے دوران ہی مجھے پتا چلا، لوگوں کے ریویوز، لوگوں کے کامنٹ سے مجھے پتا چلا کہ ان کے کیا سوالات ہیں۔ ٹھیک ہو وہ گیا۔ پھر ان کے سوالات، میرے جوابات، ان کے جوابات جب مکس ہوتے گئے تو ایک لرننگ پروسیس، پورا ایک لرننگ کرو بنتا گیا۔ ٹھیک، ایک آخری سوال اور ہو جی گیا، جی، ذہن آ ضرور گیا، ضرور کریں۔ ذہن میں آ گیا وہ سوال اس طرح سے ہے کہ اب جواب دیتے دیتے تھک نہیں جاتا بندہ؟ ہر ایک کے سوال کو جواب دینا، بندے کا پیشنس کم نہیں ہو جاتا؟
اچھا یہ مجھے نہیں پتا یہ کیا وجہ ہے. سوال آپ کا بڑا اچھا ہے کہ بندہ کہیں نہ کہیں تھک ہی جاتا ہے کہ یار میں کون ہوں, مطلب میں جواب دیتا جاؤں. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے استاد ہیں واصف صاحب, تو وہ ان کے ہاں نا ایک محفل ہوتی تھی نا, لوگ آتے تھے ہر جمعرات, سوال جواب کرتے تھے ان سے. جی. تو وہ خود لوگوں کو کہتے تھے کہ پوچھیں, سوال پوچھیں, گڈ, سوال پوچھیں. آپ کے سوال کے جو جواب ابھی آئیں گے وہ آنے والے جو نسل ہے اس کے سوالوں کے جواب بن جائیں گے وہ اس کے. بہت اچھا. تو وہ میں اگر اس کو دیکھتا ہوں, ان کی بک میں نے گفتگو پڑھی سوال جواب, تو مجھے یہ میرے اندر بھی سوالات تھے. مجھے جب آباد ملے تو میں جب لکھتا ہوں تو اس کے بعد لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ سر ایسے کیوں ہوتا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو میں بھائی کئی سوالوں کے جواب فوری طور پہ میں دیتا ہوں, کئی سوالوں کے جواب میں رک جاتا ہوں, میں کہتا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے دیتا ہوں. ٹھیک ہے کہ یار پتہ نہیں اس کا جواب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کدھر سے دوں, میں کوئی فلاسفر تھوڑی ہوں. اچھا اگلے دن, اس سے اگلے دن یا کوئی سچویشن ایسی بنے گی کہ مجھے آئے گی اچھا ہاں یار اس کا جواب مجھے آ گیا, تو میں ساتھ ہی اس کو جواب بھیج دیا میں نے اسٹوڈنٹس کو. تو کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ سوال کدھر سے آتا ہے, نہ میں خود کسی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مجھے سوال کرو, میں تو بھی خود شاگرد ہوں. ہاں ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں پتا, سوال آ جاتا ہے, جواب بھی آ جاتا ہے, میں تو بیچ میں ایک ذریعہ ہوں. واہ واہ, میں تو بیچ میں ایک ذریعہ ہوں, میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں کہ سوال کدھر سے آتا ہے اور جواب جو سوال کرنے والا بھیجتا ہے وہی جواب بھی بھیج دیتا ہے اس کے لیے. کاشف صاحب نے یہ بات بہت اچھی کہی ہے کہ سوال بھی آ جاتا ہے اور جواب بھی آ جاتا ہے, اور گفتگو کا ایک سلسلہ ہے, ایک مکالمہ ہے, اس مکالمے کو جاری ساری رکھیں میرے خیال میں. جی جی ضرور, انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے, اور اس پہ ہم مختلف نشست میرا خیال ہے ہم چلیں کریں گے. ہم ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو شکریہ. چلیں, تھینک